امریکہ اور خاص کر جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں صدر ٹرمپ، وہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے نا وہ ہمیں واپس مل جائے. ہم نے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، خاص کر چائنا میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس پہ نظر رکھیں گے اور اپنی جو ان کی مشن ہے اس کو پورا کر سکیں گے. مبینہ طور پر مطلب اس کے کوئی ٹھوس شواہد ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ جو ہماری فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ڈسکس کیا، پرائم منسٹر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی اس میں بھی ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہمیں پھر مطلب اگر کنیکٹ ڈاٹس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پٹی پر ہمیں نا افغانستان سے ایشو ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بگرام ایئر بیس ہیں کیا ہم افغانستان حکومت کو قائل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ امریکہ کو واپس کر دیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے لازمی ڈسکس کیا ہوگا یہ ہمارے؟ یار ایک بات تو ہے، ٹرمپ جیسی اقتدار سے جب وہ اس کے جو فائنل وہ چل رہی تھی کمپین چل رہا تھا صدارت کا، تو وہ مختلف پوڈ کاسٹ میں امریکہ میں بھی، اور ٹرمپ اس کو بہت لائک کرتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے وہ پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اور اس میں نے کچھ پوڈ کاسٹ اس کی سنی بھی ہیں. تو ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے افغانستان کے معاملے اس کے ساتھ، یہ ابھی کا نہیں کہہ رہا، صدر مطلب منتخب نہیں ہوا تھا لیکن وہ لڑ رہا تھا الیکشن، تو اس دوران اس نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اور خاص کر اس نے صدر وہ جو بائیڈن تھے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کیا. ایک تو اس کو ایک لفظ اس کے لیے یوز کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیجی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا معذور ہے. دوسرا بات اس نے یہ کی کہ وہ ڈر رہا تھا، اس نے بہت اس میں کہ اس نے پھر کہا کہ وہ وڈرا پہ بائیڈن بہت ہیسٹی تھا، مطلب جلد بازی میں ہو گئی. اور دوسرا اس نے بات کی کہ ادھر کا جو امریکن جو فورسز ہے اس کو سربراہ ہے اس کے حوالے سے کہ میں جب حکومت میں آؤں گا اس کا محاسبہ کروں گا، اس کو بلاؤں گا کہ آپ نے کیوں کیا. اس نے کہا میں نے ویسے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے کیوں اتنا اسلحہ پیچھے چھوڑ دیا. تو اس نے بتایا کہ یہ جو اسلحہ ہم لا رہے ہیں افغانستان سے واپس بھی، تو یہ ہمیں بہت کاسٹلی پڑے گا، کیونکہ ہمیں اس کو افغانستان سے پاکستان کو انتقال کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد کراچی جائے گا. پاکستان کے اندر بھی ایک لمبا سفر ہے خیبر سے کراچی تک، تو یہ بڑا کافی وہ ہے، تو ہمیں بہت کاسٹلی پڑے گا یہ ویڈرال. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ ادھر چھوڑ جائے. تو اس نے کہا ادھر ہمارے بہت ماڈرن اور جدید اکوپمنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ نے چھوڑی بھی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے چھوڑے اس ریجن میں. اور آپ کو پتہ ہے وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرنا اور یہ چیزیں پیدا کرنا یہ بہت وہ ہے دنیا میں، مطلب خاص کر چل رہی ہے. لابنگ اور پروپیگنڈا تو ان کا مشہور ہی ہے. امریکہ کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے اور ان کے لیے بہت اچھا جسٹیفیکیشن ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ٹرمپ کی خام خیالی ہوگی کہ وہ باگرام کو دوبارہ وہ کریں. لاسٹ کوسچن، نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے، ایک اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں باگرام کے حوالے سے اسپیسیفک، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں. ایک رپورٹ پہ ایک رشین میگزین ہے، انہوں نے 2 مہینے پہلے یہ ٹرمپ کے اس سے پہلے انہوں نے کور کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ طالبان نے ملیشیا میں یا مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں انہوں نے مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں انہوں نے طالبان کو امریکن کو انہوں نے افر کیا ہے کہ آج آپ انسپیکٹ کریں باگرام کو. اور امریکن کو کنسرن تھا کہ باگرام چائنیز کے انڈر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹیم بھیجیں انسپیکشن کے لیے اور ہم آپ کو انسپیکشن کرائیں گے کہ باگرام ان کے انڈر نہیں ہے. باگرام ان کے انڈر نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نیو یارک ٹائمز کی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ امریکن نے طالبان نے امریکن سے مانگے ہے $1 ارب منتھلی پر باگرام، ٹھیک ہے، لیکن یہ جسٹ اسپیکولیشن ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات چل رہی ہے کہ لیکن انہوں نے کہا کہ $300 یا $400 ملین ہم منتھلی آپ کو دیں گے.